تو مذہب ہی رہ گیا میرے بھائی، جو انسان کا بچہ بنا کے ہمیں اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اور اسی کے خلاف بے پردگی اور یہ سب. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر کی، بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی ٹیکا لگا دیں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ٹیکے زبردستی لگا دیے، ہمیں حکمت مصلحتیں نہیں بتائیں تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے؟ اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے، بولو گی خود لگا دو نا، کرے گی. خوبصورت معاشرہ سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں، ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے، ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار، مجھے دیکھ لو، میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے. ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی، شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی؟ اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں، تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو، بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا. ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے، اللہ معاف فرمائے، لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے، اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر، تو ہمارا تو بھائی یہ ہے، ہمیں کیا کرنا دیواروں اینٹوں سے، ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے، صرف میں نہیں ہوں، آپ بھی ہیں، سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے، آدمی جاؤ ہٹاؤ، وہ آ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں، جمشید تمیز سے بات کرو، پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں، گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے. 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے، نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے، گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے. اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں، غلام نہیں ہے. ماتحت ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ. محبت ہو ان کو، غلاموں والا باندیاں نہیں ہے، غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے. اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں. اس میں بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں. اللہ نے کیا کر دیا؟ بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا، عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی 4 دیواری اس کی اصل زینت ہے. عورت گھر کے لیے، مرد گھر کے باہر کے لیے. باقی وہ لبرل تھے جو انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بہت کچھ کہا کہ خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، وہ گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پراٹھے پھوڑے جا رہے ہیں، خواتین کو ایکسرسائز کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا. اب یہاں مذہبی متشدد لوگ پھر میرے خلاف بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی خواتین کے پردے میں رہتے ہوئے بھی جم ہونے چاہیے جہاں صرف خواتین ہوں. تو یہاں ہمارا کچھ مذہبی متشدد طبقہ پھر ہمارے خلاف ہوتا ہے، یہ مولوی لبرل ہو گیا باہر جا کے. نہ ہم باہر جانے سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے.